بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is week number 7 and video number 7 of class 9 and subject is Islamiyat. This is your review class. Dear students, in this video we will review the whole content at a glance. Before starting the review of the content, I would like to teach you remaining verses of Surah Anfal. Dear students, as you know, we have studied Surah Al-Anfal till verse number 18. Now we are going to start from verse number 19. In verse number 17 and 18, we studied about the unseen help of Almighty Allah, that Almighty Allah sent down thousands of angels for the help of the believers during the battle of Badr. So dear students, there was Allah with true believers during the battle. That's why Muslim army got conquest. Now from verse number 19, lesson to disbelievers. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو خبردار کر رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے۔ Before starting this verse, I would like to tell you the reason of revelation for this verse. مکے سے نکلتے وقت کافروں کے جو لشکر کا سردار تھا ابو جہل، اس نے جب اپنی تعداد کو دیکھا کہ ہمارا لشکر 1000 جو کہ فل آف ویپنز ہے، یعنی ہتھیاروں سے لیس ہے، مسلح ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی اس کی نظر میں تھی، اس کے مشاہدے میں تھی کہ یہ صرف 313 ہیں جن کے پاس جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں، تو ابو جہل نے اپنی تعداد کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کے یہ کہا تھا آج فیصلے کا دن، یعنی بدر کے مقام پر آج فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے، جو جیت جائے گا وہ حق پر ہوگا اور جو ہار جائے گا وہ ناحق ہوگا۔ اب یہ جو بات ہے ابو جہل اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ حق پر تھا، بلکہ یہ بات وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اپنی تعداد کے گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف مسلمان ہیں تو 313، تعداد ان کی کافروں سے 3 گنا ہے تو تھوڑی، لیکن ان کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کر اسے ہرا نہیں سکتی، اسے شکست نہیں دے سکتی۔ تو یہی ہوا کہ کافر حالانکہ اتنی تیاری سے آئے تھے، تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، اور پھر صلاح مشورے بھی کرتے ہوئے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے، ان کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تھا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ او ڈسبلیورز، اللہ نے یہاں اس آیت میں کافروں کو مخاطب کیا، اے کافروں، او ڈسبلیورز، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ If you demand judgment, then this judgment has indeed come to you۔ تم نے فیصلے کا مطالبہ کیا تھا، لو فیصلہ آ گیا۔ تم چاہتے تھے کہ جو حق پر ہو وہ جیت جائے،
تو لو اللہ فرما رہا ہے کہ میری نظر میں حق پر مسلمان تھے اس لیے وہ جیت گئے، اور تم ناحق پر تھے اس لیے تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی تم لوگ ہار گئے، تمہیں شکست کھانی پڑی۔ تو اللہ نے کافروں کو پھر وارن کیا، اینڈ اف یو ڈیسسٹ اٹ از بیٹر فار یو، یہ کافروں اگر تم باز آ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بٹ اف یو ریپیٹ مسچیف وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، لیکن اگر تم نے اپنی شرارتیں جاری رکھی اور اپنی یہ کارگزاریاں جاری رکھی تو اللہ فرماتا ہے وی شیل اگینسٹ پنش یو، تو ہم جو ہے تمہیں دوبارہ سے اسی طرح سزا دیں گے۔ اب تو تم 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اگلی بار 1000 کیا تم 10,000 لے آؤ، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہاری زیادہ تعداد بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ and your party shall be of no help to you however numerous it may be، چاہے وہ تعداد میں کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، تمہاری تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ why what is the reason behind it؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے خود بتا دیا، ریزن یہ ہے کہ شورلی اللہ از ود دا بلیورز، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ۔ یہ تو تھی ورس نمبر 19۔ اب دیکھیے ورس نمبر 20، انسٹرکشن ٹو آبزرو اوبیڈینس ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایات دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرما برداری کریں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہیں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان سے منہ مت پھیرو جبکہ وہ تمہیں کچھ بتا رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں۔ او پیپل ہو بلیو obey Allah and his messenger and turn not away from him when you hear him۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کو مکمل فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جب وہ تمہیں کوئی بات بتا رہے ہیں تو اسے غور سے سننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ جب تک غور سے نہیں سنیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے سنا نہیں ہوتا۔ اب سن بھی لیا اور پھر بھی نہیں سنا، یعنی سنی ہوئی بات کو انہوں نے انسنا کر دیا۔ انہوں نے سنا تو ہے بٹ وداؤٹ کنسنٹریشن، بغیر توجہ کے وہ سنتے ہیں، اور جب بات عمل کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں، حالانکہ سنا ہوتا ہے انہوں نے لیکن توجہ ان کی کہیں اور ہوتی ہے۔ اس لیے بات کو سمجھنے کے لیے توجہ کی نہایت ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری کلاس میں بھی جو ہے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو فزیکلی تو کلاس میں ہوتے ہیں لیکن مینٹلی طور پہ وہ کسی اور جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں ٹیچر پڑھا رہا ہے اور سبق پہ نظر بھی ہوتی ہے لیکن سمجھ میں انہیں کچھ نہیں آتا۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیونکہ ان کی کنسنٹریشن کہیں اور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے اچھے طریقے سے تو پھر آپ کو وہ فل آف کنسنٹریشن جو ہے سننا پڑے گا۔ وداؤٹ کنسنٹریشن یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ فرماتا ہے undoubtedly the worst of animals in the sight of Allah are those who are the deaf and dumb who have no sense۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے۔ دواب عربی زبان میں کہتے ہیں چوپایوں کو، 4 پیر والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں دواب، یہ دابہ کی جمع ہے، جیسے کہ 12ویں پارے کا نام بھی ہے قرآن مجید کے وما من دابۃ فی الارض، یعنی جتنے بھی چوپائے ہیں زمین پر ان کا رزق اللہ کے ذمہ، الا علی اللہ رزقھا۔ تو یہاں پر دابہ کی جمع دواب استعمال کی ہے، اور دواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے شر۔ ان شر الدواب، یعنی بدترین قسم کے جانور یا جانوروں سے بھی بدتر۔ یہاں پر جانوروں سے بھی بدتر یا بدترین قسم کے جانور کافروں کو کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟
جانور سے کافر کو کیوں ملایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جانور اور کافر کا آپ موازنہ کریں. جو انسان ہے، ظاہر ہے کافر انسان بھی ہیں، تو جو انسان ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. لیکن جو جانور ہے وہ سننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست نہیں دی. سننے کی صلاحیت تو دی اللہ نے، لیکن سمجھنے کی صلاحیت سے اللہ نے جانور کو محفوظ رکھا. اگر جانور کے سامنے آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کی آواز تو سنے گا وہ جانور، لیکن اٹ کین ناٹ ایکٹ اپون، وہ عمل نہیں کر سکتا جو آپ اسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پایا، سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے پاس. لیکن اس کے برعکس وہ جو کافر تھے وہ سننے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے. اس کے باوجود بات کو سن کر جب وہ سمجھتے نہیں تھے اور عمل سے خالی ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانور تو کیا، جانور سے بھی بدتر ہے. جانور کے پاس تو ایک ایکسکیوز ہے، ایک عذر ہے کہ اس کے پاس سننے کی صلاحیت ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ عمل نہیں کر رہا. لیکن تم تو انسان ہو، تمہارے پاس تو سننے کی صلاحیت بھی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، اس کے باوجود تم سن کر بات کو انسنا کر دیتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، تو پھر جانور نہیں بلکہ تم جانور سے بھی بدتر کہلاؤ گے. یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان شر الدواب، بے شک اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں سم البکم الذین لا یعقلون، دوز ہو آر دا ڈیف، جو کہ کان کے ہوتے ہوئے بہرے ہیں، یعنی ان کے پاس سننے کے لیے کان ہیں لیکن وہ مطلب کی بات سنتے ہیں، جو حق بات ہوتی ہے اللہ کا کلام ہوتا ہے اسے وہ نہیں سنتے. لا یعقلون اینڈ ہو ہیو نو سینس، عقل کے ہوتے ہوئے عقل سے پیدل. باقی دوسری باتوں میں ان کی عقل کام کرتی ہے لیکن جب ہدایت کی باتیں ہوں تو پھر ان کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ نے ان میں کوئی بہتری دیکھی ہوتی، یعنی وہ حق بات کو سننا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن سن نہیں پا رہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے اندر کوئی بہتری دیکھی ہوتی ہم ضرور انہیں سناتے، سننے والا بنا دیتے. اللہ پھر سننے میں مدد کرتا ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم انہیں سناتے بھی تو وہ پھر اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے. تو یہاں تک یہ بات بتائی گئی ہے اہل ایمان کو، یا ایمان والوں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کرنی ہے، اور جب اللہ کا رسول تمہیں کوئی بات بتا رہا تو اسے غور سے سننا ہے تاکہ تم عمل کر سکو، ان سے منہ نہیں پھیرنا. اور پھر کافروں کی مثال دی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جا رہا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے. کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے بغیر توجہ کے بات کو سنا ہے. اس لیے immediate implementation of the holy prophet's order، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیں we have to act upon immediately، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے پہلے اس پر عمل کریں. یہ نہیں کہ رسول اللہ کا حکم کانوں تک پہنچ گیا اور ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنا کام کر کے پھر رسول اللہ کی بات کو سنیں یا سمجھیں، نہیں، بلکہ سارے کام ہم نے چھوڑ دینے، رسول اللہ کا حکم جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے یہی تو حکم دیا ہے. سورہ انفال کی ورس نمبر 24 میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں جواب دو، response to the call of Allah and His Messenger. You have to respond quickly. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ باربر کے سامنے بیٹھا ہے، نائی کے سامنے بیٹھا ہے، اگر اس کی موبائل فون پر کوئی کال آتی ہے تو وہ نائی کو بھی روک دیتا ہے کہ بھئی یہ ویری امپورٹنٹ کال ہے، میں یہ سن لوں. سارے کام اس نے روک دیے، وہ امپورٹنٹ کال جو اس کے موبائل میں آئی ہوتی ہے پہلے وہ امپورٹنٹ کال ریسیو کرتا ہے کہ کہیں یہ کال جو ہے ریجیکٹ نہ ہو جائے. تو اسی طرح ہمیں بطور مسلمان اللہ کی اور اس کے رسول کی کال کو امپورٹنس دینی ہے. کتنی امپورٹنس دینی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ہمیں بلائے تو ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہیں اور فوراً سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جائیں. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں اس سے تمہیں زندگی ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں
ہمارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، ہمارے لیے بقا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پریفر نہیں کریں گے، پریفرنس نہیں دیں گے، تو پھر ہماری تباہی اور بربادی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے دل اور ان کے درمیان حائل۔ وَاعْلَمُوا and know that Allah commit in between a man and his heart، اللہ ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہے۔ تو جو بات ہمارے دل میں آنی ہوتی ہے وہ ہمارے دل میں بعد میں آتی ہے، اس کی خبر اللہ کو پہلے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب کے سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے۔ اس کے بعد ورس نمبر 25 دیکھیے، ٹو سیو فرام ٹرائل اینڈ پنشمنٹ، یعنی اللہ کی سزا سے کس طرح سے بچا جائے، طریقہ اللہ نے خود بتا دیا۔ ورس نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، اس سزا سے۔ یہاں پر جو لفظ فتنہ ہے وہ اپنی اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ آپ نے جو ریلیجیس ٹرمز پڑھی ہیں قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمنالوجیز میں، آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو لفظ فتنہ ہے اس کی اپنے اصل معنی تو فتنے اور فساد کے، جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، مختلف میننگز میں استعمال ہوا ہے۔ ہمیں اس کا مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ سیاق و سباق سے، بات کیا ہو رہی ہے، اس پوری بات کو پڑھ کر سمجھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں لفظ فتنہ جو ہے یہ اپنے فتنے اور فساد کی جو اصلی معنی ہیں اس میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہی لفظ آگے بھی آئے گا کسی اور معنی میں۔ یہاں پر یہ لفظ سزا کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، پنشمنٹ کے بارے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً and fear the trial which affect not in particular only those of you who do wrong۔ اللہ کی اس سزا سے بچو جو صرف گناہ گاروں کو ملے گی۔ جو گناہ گار ہوں گے اگر وہ اللہ سے توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں، معافی مانگے بغیر مر جاتے ہیں، تو انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ سزا ایسی ہوگی کہ اس سے انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ لیکن اگر وہ بندے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اللہ قادر ہے اس بات پر بھی کہ اپنے بندے کے اس گناہ کو نہ صرف معاف کر دے بلکہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دے، اور ایسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں، نیک کام کرتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کے اعمال بد کو، برے اعمال کو بھی نیک اعمال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے توبہ کرنے کے بعد، نیک اعمال کر لینے کے بعد، وہ اتنا بڑا نیکوکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ جان رکھو اللہ عذاب دینے میں بڑا شدید ہے۔ ناؤ ورس نمبر 26 دیکھیے، بی تھینکفل ٹو اللہ فار ہز فیورس۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے کوئی احسان نہیں کیا، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمیں نہیں دے گا تو اور کون دے گا، اللہ نہ دے تو ہم کیا کر لیں۔ تو اللہ کی تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم شکر کریں گے تو فائدہ اللہ کو ہو رہا، نہیں، اس شکر کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے، کیا اعلان کیا گیا؟ اگر تم شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم اپنی نعمت کو اور بڑھا دیں گے، اس نعمت کو اضافے کے ساتھ تمہیں اور عطا کیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا یعنی ناشکری کی، کفرانی نعمت کیا، نعمت کو ضائع کیا، تو پھر اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید،
تو ہمارا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. تو ہمیں ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے. یہ کس طرح سے ہوگا؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کریں، اور جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے. صبر اور شکر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دامن ہمیں اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان کی 3 کمزوریاں بتائیں، پھر ان پر کیے گئے 3 انعامات اللہ نے گنوائے تاکہ وہ شکر گزار رہیں. تو وہ 3 ان کی کمزوریاں کیا تھیں؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اینڈ ریممبر، کال ٹو مائنڈ، یاد کرو اس بات کو. اِذْ أَنْتُمْ قلیل، قلیل عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے قلت نکلا ہے. یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، تم تعداد میں تھوڑے تھے. مستضعفون فی الارض، دیم ویک تھرو دا لینڈ، اور تم کمزور بھی تھے. کمزور یہاں اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ جو کمزور ہوتا ہے ایک ضعیف ہوتا ہے نا جس سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا، بلکہ یہاں پر کمزور کس معنی میں؟ ہتھیاروں کی غیر موجودگی معنی میں. یعنی تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے لڑائی کے لیے، تو تم کمزور تھے. دشمن کے مقابلے میں تم بہت ہی زیادہ کمزور تھے کہ تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے، یہ اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ہتھیار ہی نہیں تھے. تخافون، تو تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا، تم خوف زدہ رہتے تھے. ان یتخطفکم الناس، کہ کوئی آئے گا اور تمہیں لوٹ کر لے جائے گا. اینڈ افریڈ them that man might despoil and kidnap you، کوئی آئے گا اور تمہیں لوٹ کر لے جائے گا. اللہ فرماتا ہے فآواکم but he provided a safe asylum for you، تو اس پروردگار نے تمہیں شیلٹر پرووائڈ کیا. اسائلم کہتے ہیں شیلٹر، چھت. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیف اسائلم یعنی ایک محفوظ مقام پر تمہیں منتقل کیا گیا، ایسی جگہ پر اب جہاں تمہیں تمہاری جان کو، تمہارے مال کو، تمہارے گھر والوں کو کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فیور ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے strengthened you which is help which is aid، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مضبوط کیا اپنی مدد کے ذریعے. and gave you good things for sustenance، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں دی کھانے کے لیے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ سارے فیورز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے گنوائے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں گنوائیں، پھر ان کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے فیورز گنوائے، اور پھر آخر میں اللہ نے مدعا بیان کیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. So dear students, in verse number 26 ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 کمزوریاں گنوائیں، پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے 3 انعامات گنوائے، اور پھر آگے مدعا بیان کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. Now in verse number 27 breach of trust is forbidden، یعنی امانت میں خیانت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. O people who believe, betray not the trust of Allah and the messenger, nor misappropriate knowingly things entrusted to you. یعنی اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ امانت میں خیانت مت کرو، اور اپنے جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ بھی امانت میں خیانت مت کرو. اب یہاں پر 3 لوگوں سے امانت میں خیانت کرنے کا منع کیا گیا. ایک ہے اللہ، دوسرا ہے اس کا رسول، اور تیسرے ہیں ہمارے بہن بھائی مسلمان جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہم اس میں خیانت نہ کریں. کچھ اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے، مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ناک دی، کان دیے، ہاتھ دیے. اب یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں امانت داری کا حق ادا کریں. وہ چیزیں جنہیں دیکھنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی آنکھوں سے، وہی کچھ دیکھیں، یعنی جائز کاموں کو کریں اور ناجائز کاموں کو اپنے جو ہے آپ کو روکے رکھیں. یہ امانت داری کا حق ادا ہو جائے. لیکن اگر ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق انہیں استعمال نہیں کرتے تو یہ اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت ہو جائے. یہ ایک مطلب تو اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے
لیکن یہاں پر امانت میں خیانت کا مطلب حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے، حدیث رسول ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں، ایمان والوں کو دیے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان احکامات پر فلی طور پہ عمل کریں، مکمل طور پہ عمل کریں۔ یہ نہیں کہ جو اپنے مطلب کی باتیں انہیں سمجھ لیں، ان پر عمل کر لیں اور باقی کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ مکمل طور پہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ امانت داری کا حق کہلائے گا۔ اور خیانت کیا ہوگی کہ ہم انہیں ترک کر دیں۔ اسی طرح رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے تو ان پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ وی ہیو ٹو ایکٹ اپون دی ٹیچنگس آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم انہیں اگنور کرتے ہیں رسول اللہ کی تعلیمات کو تو پھر یہ رسول اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت کہلائے گی۔ اور اسی طرح ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر، جنہیں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہم پر ہیں۔ اگر ہم ان کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، ان کے حقوق کو پورا کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ امانت میں امانت داری کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان کے حقوق تلف کر لیے، ان کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تو یہ امانت میں خیانت کہلائے گی، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ورس نمبر 28، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اب یہاں پہ وہ لفظ فتنہ دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب بھی یہ لفظ یہاں پر اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے فتنہ اور فساد، جو کہ اردو میں بھی یوٹیلائز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فتنہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ اگر اپنے اصل معنی میں سے استعمال کر کے دیکھیں تو مطلب کیا بنے گا؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، فتنہ ہے نہیں، بلکہ ہمارے مال ہماری اولادیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش۔ اللہ جو ہے مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کو راتوں رات اللہ نے امیر کر دیا اور کسی کو غریب رکھا ہوا ہے کہ کوڑی کوڑی کو محتاج۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، بندے کو اس آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ اور اولاد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے۔ یا کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکے لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے کے لیے ترس رہے ہیں، یا کسی کو لڑکے دیے تو لڑکی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی اس آزمائش پر وہ پورا اترے، صبر سے کام لے۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اینڈ شیورلی with Allah is the great reward۔ اس آزمائش پر جو پورا اترتا ہے اللہ نے اس کے لیے بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تھی ورس نمبر 28۔ Now look towards verse number 29 in your notes, page number 20, the blessings of piety۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ تقوی، پرہیزگاری کے فوائد۔ بندہ جب متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے اللہ کے پاک حکم سے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہاں پر وہ فائدے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور پیپل ہو بلیو، اف یو فیئر اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہی ول گرانٹ یو آ کرائٹیرین ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، اللہ تمہیں فرق کرنے والا بنا دے گا، تم صحیح اور غلط میں فرق کر سکو، اور ہر وقت تمہارے دل اور دماغ میں یہ بات کھٹکتی رہے گی اللہ کے نزدیک کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ پھر جو صحیح ہوگا آپ اسے اپنا لو گے، اور جو غلط ہوگا اپنے آپ کو اس سے بچا لو گے۔ یہ متقی اور پرہیزگار شخص کی پہلی نشانی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا جانتا ہے۔ اور جو پرہیزگار نہیں ہوتا، متقی نہیں ہوتا، اس کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی اگر فرم میں یا کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ہمارا جو باس ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا باس جو ہے ہم سے راضی رہے، خوش رہے۔ جب تک وہ ہم سے راضی رہے گا جب تک ہم اس کمپنی میں کام کر سکتے ہیں، ڈیوٹی پر جو ہے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا باس ہم سے ناراض ہو گیا تو وہ ہمیں کام سے بھی نکال دے گا۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے باس کو کیا چیزیں غلط لگتی ہیں، تو ہم ان غلط چیزوں سے پھر اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ بھی ہمارا ایک طرح سے باس ہے۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا کریٹر ہے۔
ہمیں دن رات روزی دینے والا وہی ہے، تو پھر ہمیں اللہ کے معاملے میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، متقی اور پرہیزگار شخص کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ فرق کرنے والا بن جاتا ہے صحیح اور غلط میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک فائدہ یہ بھی دیتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اینڈ remove from you all evil deeds، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ اینڈ forgive you، اللہ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ تو 3 انعامات ہیں متقی اور پرہیزگار کے لیے جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کو عطا فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے۔ اس کے بعد ہے ورس نمبر 30، یہاں تک یہ ہم نے پڑھنا ہے، کانسپائریسیز آف انفائڈلس، یعنی کافروں کی سازش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کافروں نے سازش کی تھی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافروں کا کام ہی سازش کرنا تھا، تو وہ ہر وقت سازشوں میں لگے رہتے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازش کی۔ جب دین بہت زیادہ پھلنے پھولنے لگا اور دین اسلام کا ہر سو ڈنکا بجنے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا حاصل کریں۔ تو انہوں نے ایک وفد بلایا، ایک ڈیلیگیشن بلایا، جو کہ قبیلوں کے سرداروں کا ایک وفد تھا، اور وہ مکے کے اندر ایک انہوں نے میٹنگ ہاؤس بنایا ہوا تھا جسے دار الندوہ کہتے ہیں۔ دار کہتے ہیں عربی زبان میں ہاؤس کو، اور ندوہ کہتے ہیں میٹنگ کو۔ دیٹ واز اے میٹنگ ہاؤس آف دی انفائڈلس، جہاں پر یہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے، آئندہ کے کاموں کے لیے لائحہ عمل تیار کرتے تھے کہ آئندہ ہمیں مستقبل میں کرنا کیا ہے۔ تو وہ اس گھر میں جمع ہو کر بیٹھے اور رسول اللہ کے خلاف سازش کرنے لگے، تمام قبیلوں کے سردار موجود تھے۔ تو اس گھر کا نقشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ہمیں کھینچ کر بتایا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، Remember how the unbelievers plotted against you، یاد کرو اے نبی کیسے کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی، to keep you in bonds، یا تو آپ کو قید کر دیں، اور slay you، یا پھر آپ کو شہید کر دیں، اور get you out of your home، یا پھر آپ کو ملک بدر کر دیں۔ تو یہ ان کے جو ہے سازش کی 3 نکات تھے جس میں سے ایک پر انہوں نے عمل کرنا تھا۔ اچھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، they plot and plan and Allah too plans۔ وہ پلاننگ کر رہے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کی، رسول اللہ کو مارنے کی، اور دوسری طرف اللہ بھی پلاننگ کر رہا تھا رسول اللہ کو بچانے کی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں whose planning will be the best planning، کس کی پلاننگ بڑھیا ہوگی، سپیریئر ہوگی؟ یقیناً اللہ کی، کیونکہ اللہ از آل پاورفل۔ واللہ خیر الماکرین، دیکھیں اللہ نے آگے فرما بھی دیا بٹ دا بیسٹ آف پلانرز از اللہ، اللہ کی پلاننگ بہت بڑھیا ہے۔ وہ پلاننگ کر رہے تھے رسول اللہ کو مار دینے کی، اللہ پلاننگ کر رہا تھا رسول اللہ کو بچانے کی۔ تو اللہ کی پلاننگ بڑھیا ہے، وہ رسول اللہ کو مارنا تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ تک ٹچ نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح سے محفوظ رکھا کافروں کے شر سے۔ یہ تو تھی سورہ انفال کی ورس نمبر 30، جو کہ ہم نے سورہ انفال شروع کی تھی قرآنک پورشن میں، ورس نمبر 1 to 30۔ یہ جو آپ کا کنٹینٹ ہے جو کہ آپ کو فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم میں آپ کو پڑھایا گیا ہے، اس کا اب ریویو ایٹ اے گلانس آپ کو میں دینے جا رہا ہوں۔ ایٹ اے گلانس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سرسری طور پہ اسے دیکھیں گے۔ جو کچھ ہم نے 7 ویکس کے اندر پڑھا ہے اسے اب چند منٹوں میں تو پڑھانا بہت ہی زیادہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اس کا ہم ریویو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیا تھا۔ تو ہم نے جو پڑھا ہے سب سے پہلے وہ ہے قرآنک پورشن، جس میں سورہ انفال پڑھی ہم نے 1 to 30 ورسز پلس
its question answers. جو سورہ انفال کی ورسز میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں بھی، ایک بار اور بتا دیتا ہوں. ایکسرسائزز میں جو ورسز لکھی ہوئی ہیں ان ورسز کی آپ نے صرف ٹرانسلیشن یہاں سے یاد کرنی ہے، اور آپ کے کوشچن آنسر خاص طور پہ کلاس 9 کے جو کوشچن آنسرز ہیں وہ آپ کو ٹیچر کانٹینٹ جو دیا گیا ہے سولوشن کے طور پہ وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. ورسز آپ نے یہاں نوٹ سے یاد کرنی ہے، کوشچن آنسر آپ کے پاس کانٹینٹ سولوشن میں لکھے ہوئے ہیں. جتنے بھی کوشچنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے میمورائز کرنے ہیں. اس کے بعد آتا ہے حدیث پورشن. جس میں ہم نے 1 سے لے کر 5 حدیثیں پڑھی ہیں آن ڈفرینٹ ٹاپکس. ان حدیثوں کی ٹرانسلیشن اور ان کے کوشچن آنسر آپ کو کانٹینٹ میں دے دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ نے انہیں کاپی میں لکھنا بھی ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ڈفرینٹ قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمینالوجیز جو کہ آپ کو آپ کے کانٹینٹ سولوشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں. یہ بھی آپ نے وہاں سے پڑھنی بھی ہیں، یاد بھی کرنی ہے، اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا ٹاپک پورشن جس میں ہم نے پڑھا تھا ٹاپک نمبر 1 دا اسٹڈی اسٹڈی آف دا ہولی قرآن، یعنی قرآن کا مطالعہ. اس میں ہم نے قرآن کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، قرآن کی حفاظت کے بارے میں پڑھا تھا، قرآن کی کمپائلیشن کے 3 پیریڈز بھی ہم نے اسی میں پڑھے تھے، اور قرآن کے میرٹس یعنی قرآن کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں. وہ سارا کچھ آپ کے پاس آپ کی کانٹینٹ سولوشن میں لکھا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے اسے دیکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے. اب باری آتی ہے آپ کی کاپی کی. امید کرتا ہوں کہ جس طرح شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا اس طرح آپ نے اپنی کاپی کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہوگا، اپنی کاپی کے کور پیج کو فل کیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو کر لیں. آپ نے اپنا یہ بایو ڈیٹا جو ہے اپنے والدین کی مدد سے پر کرنا تھا، اپنا نیم، فادر نیم، کلاس، رول نمبر، سیکشن، یہ تمام چیزیں یہاں آئیں گی. اپنی انڈیکس کو ضرور مینٹین کریے گا. آپ نے جو بھی کام کیا ہوگا اپنی کاپی میں اس سارے کام کا انڈیکس پیج جو ہے آپ نے یہاں پر ضرور مینٹین کرنا ہے. فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ہیز بین اسٹارٹیڈ، یہ سب سے ٹاپ پر ہیڈنگ آ جائے گی. پھر آپ نے قرآنک پورشن میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی ہیڈنگس آئیں گی. حدیث پورشن اس کی ہیڈنگس، حدیثوں کی ہیڈنگس، پھر ان کے پیجز نمبر بھی آپ ضرور لکھیے گا. ویک نمبر اینڈ ڈیٹ وائز آپ نے جو ہے لکھ کر اسے مینٹین کرنا ہے. آپ کا یہ کانٹینٹ پیج مینٹین ہو جائے گا تو آپ کا پورا ورک بھی پھر اسی طرح مینٹین ہونا چاہیے ویک وائز اینڈ ڈیٹ وائز. اور جب آپ کا کام مکمل ہو جائے گا تو ایز یوزول اپنی کاپی کے لاسٹ پیج پر جو ورک کیا ہے اس کے لاسٹ پیج پہ آپ نے کانٹینٹ لکھنا ہے. یہ کانٹینٹ جو یہاں لکھا ہوا ہے قرآنک پورشن سورہ انفال 1 to 30 یہ پورا کانٹینٹ ہے آپ کا جو کچھ آپ نے فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم میں پڑھا ہے. اسی میں سے آپ کا پیپر بھی بنایا گیا ہے جو کہ آپ کا ابھی فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ہوگا، تو اسی کی آپ نے اپنی کاپی میں سے تیاری کرنی ہے. آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پیپر پیٹرن بھی بتاتا چلوں. آپ کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے ویسے تو آپ اپنے پیپر پیٹرن سے ہیبیچول ہوں گے، آپ کی جو ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ پیپر کس طرح سے ہوتا ہے. سیکشن اے ایم سی کیوز پر بنایا جاتا ہے. کچھ ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے ہیں جن کے 4 آپشن لکھے ہوتے ہیں اور ان 4 آپشنز میں سے آپ نے کوئی ایک کریکٹ آپشن جو ہے دیکھ کر اسے ٹک کرنا ہوتا ہے. یہ ایم سی کیوز میں ہوتا ہے. اس کے بعد جو سیکشن بی ہے سیکشن بی میں 3 کوشچنز ہوتے ہیں. اس میں پہلا کوشچن ورسز اور حدیثوں کی ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے.
جیسے آپ کا یہ پیپر ہونے جا رہا ہے مڈ ٹرم کا، تو یہ 30 مارکس کا ہوگا. اس میں آپ کو 6 عربی کی عبارتیں دی جائیں گی، جس میں سے 3 آیتیں ہوں گی، 3 حدیثیں ہوں گی. ان 6 میں سے آپ کو 4 اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہیں، 2 کی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے 3 آیتیں کر لیں، 1 حدیث کر لیں، 4 ہو جائیں گی، یا آپ کی مرضی ہے آپ 3 حدیثیں کر لیں، ساتھ میں 1 آیت ملا لیں. اٹس ڈپینڈ اپون یو، یا آپ کے اوپر منحصر ہے. اس کے بعد اسی سیکشن میں دوسرا کوشچن ہوتا ہے سیکشن بی میں. یہ شارٹ کوشچن آنسر کا سیکشن ہے. اس میں جو دوسرا کوشچن ہوتا ہے وہ شارٹ کوشچن آنسر کا ہوتا ہے، جس میں آپ نے سورہ انفال کے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں، یا ٹاپکس کے ہوتے ہیں، یا حدیثوں کے ہوتے ہیں، وہ پورے آپ کے سلیبس میں سے لیے جاتے ہیں. آپ کو تقریباً 8 سوال دیے جائیں گے. ان 8 میں سے آپ نے 6 سوال کرنے ہوں گے. اس کے بعد اسی سیکشن بی میں کوشچن نمبر 4 ہوتا ہے، جس میں قرآن کے ریلیجیس ٹرمز دی جاتی ہیں. 6 دی جاتی ہیں، 6 میں سے 4 کی آپ نے ڈیفینیشنز لکھنی ہوتی ہیں. یہ سیکشن بی یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. پھر آتا ہے سیکشن سی. اور سیکشن سی جو ہے یہ ڈسکرپٹیو کوشچنز آنسرز ہوتے ہیں، یعنی بیانیہ سوالات کے جوابات. آپ نے لانگ کوشچن آنسرز بھی یہاں پر جوابات دینے ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے آپ نے ابھی صرف ٹاپک نمبر 1 ہی پڑھا ہے، دا اسٹڈی آف دا ہولی قرآن. تو اس میں وہی ٹاپک نمبر 1 کے جو سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے. تقریباً 5 سوال ہوتے ہیں، 5 میں سے آپ کو 3 کرنے ہوتے ہیں، 2 کی آپ کے پاس سیکشن سی میں چوائس ہوتی ہے. یہی پیپر پیٹرن جو ہے بورڈ کا بھی پیپر پیٹرن ہے، جو کہ آپ سے امتحان لیا جائے گا. تو آپ نے اس کی مکمل طور پہ تیاری کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنا کام بھی اپنی کاپی میں کر لیا ہوگا، اور اسے آپ جو ہے اپنے یہاں پر ہمارے اسکول کا جو ریسپشن ہے اکیڈمکس، تو وہاں پر آپ نے جمع کرا دینی ہے اپنی کاپیز. کئی سارے بچوں نے یہاں دی بھی ہے اپنی کاپیز لا کر چیکنگ کے لیے. تو آپ اپنی کاپی کو اچھے طریقے سے مینٹین کر کے گڈ ہینڈ رائٹنگ میں یہاں اپنے اسکول کے ریسپشن پر آ کے دے جائیں، تاکہ آپ کی کاپیز ایگزام سے پہلے فائنلائز ہو جائیں، چیکنگ ان کی ہو جائے، کریکشن ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو بتا دوں کہ کنٹینٹ اپنے انڈیکس میں لکھنا مت بھولیے گا. یہ آپ نے انڈیکس اچھے طریقے سے مینٹین کرنا ہے. اور آخر میں اینڈنگ ٹائٹل پیج ضرور بنائیے گا، جو کہ آپ کو بنانا آتا بھی ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام طلباء اور طالبات کو امتحانات میں زیادہ سے زیادہ محنت کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, this is week number 7 and video number 7 of class 9, and subject is Islamiyat. This is your review class. Dear students, in this video we will review the whole content at a glance. Before starting the review of the content, I would like to teach you remaining verses of Surah Anfal. Dear students, as you know, we have studied Surah Al-Anfal till verse number 18. Now we are going to start from verse number 19. In verse number 17 and 18, we studied about the unseen help of Almighty Allah, that Almighty Allah sent down thousands of angels for the help of the believers during the battle of Badr. So dear students, there was Allah with true believers during the battle. That's why Muslim army got conquest. Now from verse number 19, lesson to these believers. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں کو خبردار کر رہا ہے،
تنبیہ فرما رہا ہے. Before starting this verse, I would like to tell you the reason of revelation for this verse. مکے سے نکلتے وقت کافروں کے جو لشکر کا سردار تھا ابو جہل، اس نے جب اپنی تعداد کو دیکھا کہ ہمارا لشکر 1000 جو کہ فل آف ویپنز ہے، یعنی ہتھیاروں سے لیس ہے، مسلح ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی اس کی نظر میں تھی، اس کے مشاہدے میں تھی کہ یہ صرف 313 ہیں جن کے پاس جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار بھی نہیں ہیں. تو ابو جہل نے اپنی تعداد کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کے یہ کہا تھا آج فیصلے کا دن ہے، یعنی بدر کے مقام پر آج فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے. جو جیت جائے گا وہ حق پر ہوگا اور جو ہار جائے گا وہ ناحق ہوگا. اب یہ جو بات ہے ابو جہل اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ حق پر تھا، بلکہ یہ بات وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اپنی تعداد کے گھمنڈ میں مبتلا ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف مسلمان ہیں تو 313، تعداد ان کی کافروں سے 3 گنا ہے تو تھوڑی، لیکن ان کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کر اسے ہرا نہیں سکتی، اسے شکست نہیں دے سکتی. تو یہی ہوا کہ کافر حالانکہ اتنی تیاری سے آئے تھے، تعداد بھی ان کی زیادہ تھی، اور پھر صلاح مشورے بھی کرتے ہوئے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے، ان کو منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تھا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. او ڈسبلیورز، اللہ نے یہاں اس آیت میں کافروں کو مخاطب کیا، اے کافروں، او ڈسبلیورز، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. If you demand judgment, then this judgment has indeed come to you. تم نے فیصلے کا مطالبہ کیا تھا، لو فیصلہ آ گیا. تم چاہتے تھے کہ جو حق پر ہو وہ جیت جائے، تو لو اللہ فرما رہا ہے کہ میری نظر میں حق پر مسلمان تھے اس لیے وہ جیت گئے، اور تم ناحق پر تھے اس لیے تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی تم لوگ ہار گئے، تمہیں شکست کھانی پڑی. تو اللہ نے کافروں کو پھر وارن کیا، اینڈ اف یو ڈیسسٹ اٹ از بیٹر فار یو. یہ کافروں اگر تم باز آ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بٹ اف یو ریپیٹ مسچیف وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. لیکن اگر تم نے اپنی شرارتیں جاری رکھی اور اپنی یہ کارگزاریاں جاری رکھی تو اللہ فرماتا ہے وی شیل اگینسٹ پنش یو، تو ہم جو ہے تمہیں دوبارہ سے اسی طرح سزا دیں گے. اب تو تم 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اگلی بار 1000 کیا تم 10,000 لے آؤ، لیکن اللہ فرماتا ہے تمہاری زیادہ تعداد بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ and your party shall be of no help to you however numerous it may be. چاہے وہ تعداد میں کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، تمہاری تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. Why? What is the reason behind it? وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے خود بتا دیا، ریزن یہ ہے کہ شورلی اللہ از ود دا بلیورز، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ. یہ تو تھی ورس نمبر 19. اب دیکھیے ورس نمبر 20. انسٹرکشن ٹو آبزرو اوبیڈینس ٹو دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایات دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرما برداری کریں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہیں اس پر عمل کی کوشش کریں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان سے منہ مت پھیرو جبکہ وہ تمہیں کچھ بتا رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں. او پیپل ہو بلیو obey Allah and His messenger and turn not away from Him when you hear Him. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کو مکمل فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے، اور جب وہ تمہیں کوئی بات بتا رہے ہیں تو اسے غور سے سننے کا حکم دیا جا رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ جب تک غور سے نہیں سنیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم عمل بھی نہیں کر سکتے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے سنا نہیں ہوتا. اب سن بھی لیا اور پھر بھی نہیں سنا، یعنی سنی ہوئی بات کو انہوں نے انسنا کر دیا. انہوں نے سنا تو ہے بٹ وداؤٹ کنسنٹریشن، بغیر توجہ کے وہ سنتے ہیں، اور جب بات عمل کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں. حالانکہ سنا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن توجہ ان کی کہیں اور ہوتی ہے. اس لیے بات کو سمجھنے کے لیے توجہ کی نہایت ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہماری کلاس میں بھی جو ہے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو فزیکلی تو کلاس میں ہوتے ہیں لیکن مینٹلی طور پہ وہ کسی اور جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں ٹیچر پڑھا رہا ہے اور سبق پہ نظر بھی ہوتی ہے، لیکن سمجھ میں انہیں کچھ نہیں آتا. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیونکہ ان کی کنسنٹریشن کہیں اور ہوتی ہے. اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے اچھے طریقے سے تو پھر آپ کو وہ فل آف کنسنٹریشن جو ہے سننا پڑے. وداؤٹ کنسنٹریشن یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ فرماتا ہے undoubtedly the worst of animals in the sight of Allah are those who are the deaf and dumb who have no sense. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے. دواب عربی زبان میں کہتے ہیں چوپایوں کو، چار پیر والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں دواب. یہ دابہ کی جمع ہے، جیسے کہ 12ویں پارے کا نام بھی ہے قرآن مجید کے وما من دابۃ فی الارض، یعنی جتنے بھی چوپائے ہیں زمین پر ان کا رزق اللہ کے ذمہ، الا علی اللہ رزقھا. تو یہاں پر دابہ کی جمع دواب استعمال کی ہے، اور دواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے شر. ان شر الدواب، یعنی بدترین قسم کے جانور یا جانوروں سے بھی بدتر. یہاں پر جانوروں سے بھی بدتر یا بدترین قسم کے جانور کافروں کو کہا جا رہا ہے. کیوں جانور سے کافر کو کیوں ملایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جانور اور کافر کا آپ موازنہ کریں. جو انسان ہے، ظاہر ہے کافر انسان بھی ہیں، تو جو انسان ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. لیکن جو جانور ہے وہ سننے کی صلاحیت تو رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست نہیں دی. سننے کی صلاحیت تو دی اللہ نے، لیکن سمجھنے کی صلاحیت سے اللہ نے جانور کو محفوظ رکھا ہے. اگر جانور کے سامنے آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کی آواز تو سنے گا وہ جانور، لیکن اٹ کین ناٹ ایکٹ اپون، وہ عمل نہیں کر سکتا جو آپ اسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پایا، سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے پاس. لیکن اس کے برعکس وہ جو کافر تھے وہ سننے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے. اس کے باوجود بات کو سن کر جب وہ سمجھتے نہیں تھے اور عمل سے خالی ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانور تو کیا، جانور سے بھی بدتر ہے. جانور کے پاس تو ایک ایکسکیوز ہے، ایک عذر ہے کہ اس کے پاس سننے کی صلاحیت ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے وہ عمل نہیں کر رہا. لیکن تم تو انسان ہو، تمہارے پاس تو سننے کی صلاحیت بھی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، اس کے باوجود تم سن کر بات کو انسنا کر دیتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، تو پھر جانور نہیں بلکہ تم جانور سے بھی بدتر کہلاؤ گے. یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان شر الدواب، بے شک اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں سم البکم الذین لا یعقلون، دوز ہو آر دا ڈیف، جو کہ کان کے ہوتے ہوئے بہرے ہیں، یعنی ان کے پاس سننے کے لیے کان ہیں لیکن وہ مطلب کی بات سنتے ہیں، جو حق بات ہوتی ہے اللہ کا کلام ہوتا ہے اسے وہ نہیں سنتے. لا یعقلون اینڈ ہو ہیو نو سینس، عقل کے ہوتے ہوئے عقل سے پیدل. باقی دوسری باتوں میں ان کی عقل کام کرتی ہے لیکن جب ہدایت کی باتیں ہوں تو پھر ان کی عقل کام نہیں کرتی. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ نے ان میں کوئی بہتری دیکھی ہوتی، یعنی وہ حق بات کو سننا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن سن نہیں پا رہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے اندر کوئی بہتری دیکھی ہوتی ہم ضرور انہیں سناتے، سننے والا بنا دیتے. اللہ پھر سننے میں مدد کرتا ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم انہیں سناتے بھی تو وہ پھر اعراض کرتے، منہ پھیر لیتے. تو یہاں تک یہ بات بتائی گئی ہے اہل ایمان کو
کہ ایمان والوں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مکمل فرما برداری کرنی ہے، اور جب اللہ کا رسول تمہیں کوئی بات بتا رہا تو اسے غور سے سننا ہے تاکہ تم عمل کر سکو، ان سے منہ نہیں پھیرنا۔ اور پھر کافروں کی مثال دی کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تو ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں عمل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے بغیر توجہ کے بات کو سنا ہے۔ اس لیے immediate implementation of the holy prophet's order، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیں we have to act upon immediately، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً سے پہلے اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ کا حکم کانوں تک پہنچ گیا اور ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنا کام کر کے پھر رسول اللہ کی بات کو سنیں یا سمجھیں، نہیں، بلکہ سارے کام ہم نے چھوڑ دینے، رسول اللہ کا حکم جو ہے وہ فرسٹ پرائرٹی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے یہی تو حکم دیا ہے۔ سورہ انفال کی ورس نمبر 24 میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والوں جواب دو، response to the call of Allah and His Messenger. You have to respond quickly. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ باربر کے سامنے بیٹھا ہے، نائی کے سامنے بیٹھا ہے، اگر اس کی موبائل فون پر کوئی کال آتی ہے تو وہ نائی کو بھی روک دیتا ہے کہ بھئی یہ ویری امپورٹنٹ کال ہے، میں یہ سن لوں۔ سارے کام اس نے روک دیے، وہ امپورٹنٹ کال جو اس کے موبائل میں آئی ہوتی ہے پہلے وہ امپورٹنٹ کال ریسیو کرتا ہے کہ کہیں یہ کال جو ہے ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ہمیں بطور مسلمان اللہ کی اور اس کے رسول کی کال کو امپورٹنس دینی ہے۔ کتنی امپورٹنس دینی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ہمیں بلائے تو ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہیں اور فوراً سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جائیں۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں اس سے تمہیں زندگی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہمارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، ہمارے لیے بقا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پریفر نہیں کریں گے، پریفرنس نہیں دیں گے، تو پھر ہماری تباہی اور بربادی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے دل اور ان کے درمیان حائل۔ وَاعْلَمُوا and know that Allah commit in between a man and his heart، اللہ ہمارے اور ہمارے دل کے درمیان حائل ہے۔ تو جو بات ہمارے دل میں آنی ہوتی ہے وہ ہمارے دل میں بعد میں آتی ہے، اس کی خبر اللہ کو پہلے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب کے سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے۔ اس کے بعد ورس نمبر 25 دیکھیے، ٹو سیو فرام ٹرائل اینڈ پنشمنٹ، یعنی اللہ کی سزا سے کس طرح سے بچا جائے، طریقہ اللہ نے خود بتا دیا۔ ورس نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے، اس سزا سے۔ یہاں پر جو لفظ فتنہ ہے وہ اپنی اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ آپ نے جو ریلیجیس ٹرمز پڑھی ہیں قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمنالوجیز میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو لفظ فتنہ ہے اس کی اپنے اصل معنی تو فتنے اور فساد کے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جا بجا یہ لفظ استعمال ہوا ہے مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، مختلف میننگز میں استعمال ہوا ہے۔ ہمیں اس کا مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ سیاق و سباق سے، بات کیا ہو رہی ہے، اس پوری بات کو پڑھ کر سمجھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں لفظ فتنہ جو ہے یہ اپنے فتنے اور فساد کی جو اصلی معنی ہیں اس میں استعمال نہیں ہو رہا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہی لفظ آگے بھی آئے گا کسی اور معنی میں، یہاں پر یہ لفظ سزا کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے، پنشمنٹ کے بارے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً and fear the trial which affect not in particular only those of you who do wrong، اللہ کی اس سزا سے بچو جو صرف گناہ گاروں کو ملے گی۔ جو گناہ گار ہوں گے اگر وہ اللہ سے توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں
معافی مانگے بغیر مر جاتے ہیں تو انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ سزا ایسی ہوگی کہ اس سے انہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ لیکن اگر وہ بندے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اللہ قادر ہے اس بات پر بھی کہ اپنے بندے کے اس گناہ کو نہ صرف معاف کر دے بلکہ اس گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دے، اور ایسا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں، نیک کام کرتے رہتے ہیں، تو اللہ ان کے اعمال بد کو، برے اعمال کو بھی نیک اعمال میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے توبہ کرنے کے بعد، نیک اعمال کر لینے کے بعد، وہ اتنا بڑا نیکوکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ فرماتا ہے کہ جان رکھو اللہ عذاب دینے میں بڑا شدید ہے۔ Now verse number 26 دیکھیے، Be thankful to Allah for His favors۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے کوئی احسان نہیں کیا، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمیں نہیں دے گا تو اور کون دے گا، اللہ نہ دے تو ہم کیا کر لیں۔ تو اللہ کی تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم شکر کریں گے تو فائدہ اللہ کو ہو رہا، نہیں، اس شکر کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے، کیا اعلان کیا گیا؟ اگر تم شکر گزاری کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم اپنی نعمت کو اور بڑھا دیں گے، اس نعمت کو اضافے کے ساتھ تمہیں اور عطا کیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا یعنی ناشکری کی، کفرانی نعمت کیا، نعمت کو ضائع کیا، تو پھر اللہ فرماتا ہے ان عذابی لشدید، تو ہمارا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ یہ کس طرح سے ہوگا؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کریں، اور جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیا ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر اور شکر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دامن ہمیں اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان کی 3 کمزوریاں بتائیں، پھر ان پر کیے گئے 3 انعامات اللہ نے گنوائے تاکہ وہ شکر گزار رہیں۔ تو وہ 3 ان کی کمزوریاں کیا تھیں؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اینڈ ریممبر، کال ٹو مائنڈ، یاد کرو اس بات کو، اِذْ أَنْتُمْ قلیل، قلیل عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی سے قلت نکلا ہے، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، دیم ویک تھرو دا لینڈ، اور تم کمزور بھی تھے۔ کمزور یہاں اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ جو کمزور ہوتا ہے ایک ضعیف ہوتا ہے نا جس سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا، بلکہ یہاں پر کمزور کس معنی میں؟ ہتھیاروں کی غیر موجودگی معنی میں، یعنی تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے لڑائی کے لیے، تو تم کمزور تھے، دشمن کے مقابلے میں تم بہت ہی زیادہ کمزور تھے کہ تمہارے پاس دشمن سے لڑنے کے لیے، یہ اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ہتھیار ہی نہیں تھے۔ تخافون، تو تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا، تم خوف زدہ رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ کوئی آئے گا اور تمہیں لوٹ کر لے جائے گا۔ اینڈ افریڈ them that man might despoil and kidnap you، کوئی آئے گا اور تمہیں لوٹ کر لے جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فآواکم but he provided a safe asylum for you، تو اس پروردگار نے تمہیں شیلٹر پرووائڈ کیا۔ اسائلم کہتے ہیں شیلٹر، چھت۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیف اسائلم یعنی ایک محفوظ مقام پر تمہیں منتقل کیا گیا، ایسی جگہ پر اب جہاں تمہیں تمہاری جان کو، تمہارے مال کو، تمہارے گھر والوں کو کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فیور ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے strengthened you with his help with his aid، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مضبوط کیا اپنی مدد کے ذریعے۔ and gave you good things for sustenance، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں دی کھانے کے لیے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ سارے فیورز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے گنوائے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں گنوائیں،
پھر ان کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے فیورز گنوائے، اور پھر آخر میں اللہ نے مدعا بیان کیا لعلکم تشکرون۔ So dear students, in verse number 26 ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 کمزوریاں گنوائیں، پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے 3 انعامات گنوائے، اور پھر آگے مدعا بیان کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ Now in verse number 27 breach of trust is forbidden، یعنی امانت میں خیانت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ O people who believe, betray not the trust of Allah and the messenger, nor misappropriate knowingly things entrusted to you۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ امانت میں خیانت مت کرو، اور اپنے جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ بھی امانت میں خیانت مت کرو۔ اب یہاں پر 3 لوگوں سے امانت میں خیانت کرنے کا منع کیا گیا، ایک ہے اللہ، دوسرا ہے اس کا رسول، اور تیسرے ہیں ہمارے بہن بھائی مسلمان جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہرگز کہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہم اس میں خیانت نہ کریں۔ کچھ اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے، مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ناک دی، کان دیے، ہاتھ دیے، اب یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں امانت داری کا حق ادا کریں۔ وہ چیزیں جنہیں دیکھنے کی اللہ نے ہمیں اجازت دی آنکھوں سے، وہی کچھ دیکھیں، یعنی جائز کاموں کو کریں اور ناجائز کاموں کو اپنے جو ہے آپ کو روکے رکھیں، یہ امانت داری کا حق ادا ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو مس یوز کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق انہیں استعمال نہیں کرتے تو یہ اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت ہو جائے۔ یہ ایک مطلب تو اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے، لیکن یہاں پر امانت میں خیانت کا مطلب حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے، حدیث رسول ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں، ایمان والوں کو دیے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان احکامات پر فلی طور پہ عمل کریں، مکمل طور پہ عمل کریں، یہ نہیں کہ جو اپنے مطلب کی باتیں انہیں سمجھ لیں، ان پر عمل کر لیں اور باقی کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ مکمل طور پہ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، یہ امانت داری کا حق کہلائے گا۔ اور خیانت کیا ہوگی کہ ہم انہیں ترک کر دیں۔ اسی طرح رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے تو ان پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، وی ہیو ٹو ایکٹ اپون دی ٹیچنگس آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم انہیں اگنور کرتے ہیں رسول اللہ کی تعلیمات کو تو پھر یہ رسول اللہ کے ساتھ امانت میں خیانت کہلائے گی۔ اور اسی طرح ہمارے جو مسلمان بھائی بہن ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے اوپر، جنہیں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہم پر ہیں، اگر ہم ان کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، ان کے حقوق کو پورا کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ امانت میں امانت داری کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان کے حقوق تلف کر لیے، ان کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تو یہ امانت میں خیانت کہلائے گی، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ورس نمبر 28 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اب یہاں پہ وہ لفظ فتنہ دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب بھی یہ لفظ یہاں پر اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ فتنے کا معنی ہوتا ہے فتنہ اور فساد، جو کہ اردو میں بھی یوٹیلائز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فتنہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہا۔ اگر اپنے اصل معنی میں سے استعمال کر کے دیکھیں تو مطلب کیا بنے گا؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، فتنہ ہے نہیں، بلکہ ہمارے مال ہماری اولادیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش۔ اللہ جو ہے مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ کسی کو راتوں رات اللہ نے امیر کر دیا اور کسی کو غریب رکھا ہوا ہے کہ کوڑی کوڑی کو محتاج، تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ بندے کو اس آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ اور اولاد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ اللہ کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ لڑکے لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے کے لیے ترس رہے ہیں، یا کسی کو لڑکے دیے تو لڑکی کے لیے ترس رہے ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ کی اس آزمائش پر وہ پورا اترے، صبر سے کام لے۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ،
اینڈ شیورلی ود اللہ از دا گریٹ ریوارڈ. اس آزمائش پر جو پورا اترتا ہے اللہ نے اس کے لیے بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ تھی ورس نمبر 28. ناؤ look towards verse number 29. In your notes, page number 20, the blessings of piety. یہاں لکھا ہوا ہے کہ تقوی پرہیزگاری کے فوائد. بندہ جب متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے اللہ کے پاک حکم سے اس کے بہت سارے فائدے ہیں. یہاں پر وہ فائدے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو. اور پیپل ہو بلیو، اف یو فیئر اللہ. اور اللہ سے ڈرتے رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہی ول گرانٹ یو آ کرائٹیرین ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رونگ. اللہ تمہیں فرق کرنے والا بنا دے گا، تم صحیح اور غلط میں فرق کر سکو. اور ہر وقت تمہارے دل اور دماغ میں یہ بات کھٹکتی رہے گی اللہ کے نزدیک کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. پھر جو صحیح ہوگا آپ اسے اپنا لو گے اور جو غلط ہوگا اپنے آپ کو اس سے بچا لو. یہ متقی اور پرہیزگار شخص کی پہلی نشانی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا جانتا ہے. اور جو پرہیزگار نہیں ہوتا، متقی نہیں ہوتا، اس کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی اگر فرم میں یا کمپنی میں کام کرتے ہیں تو ہمارا جو باس ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا باس جو ہے ہم سے راضی رہے، خوش رہے. جب تک وہ ہم سے راضی رہے گا جب تک ہم اس کمپنی میں کام کر سکتے ہیں، ڈیوٹی پر جو ہے جا سکتے ہیں. اگر ہمارا باس ہم سے ناراض ہو گیا تو وہ ہمیں کام سے بھی نکال دے گا. تو اس کام کو کرنے کے لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے باس کو کیا چیزیں غلط لگتی ہیں، تو ہم ان غلط چیزوں سے پھر اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ بھی ہمارا ایک طرح سے باس ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا کریٹر ہے. ہمیں دن رات روزی دینے والا وہی ہے. تو پھر ہمیں اللہ کے معاملے میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہیے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، متقی اور پرہیزگار شخص کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ فرق کرنے والا بن جاتا ہے صحیح اور غلط میں. اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک فائدہ یہ بھی دیتا ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اینڈ remove from you all evil deeds. اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ اینڈ forgive you. اللہ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ تو 3 انعامات ہیں متقی اور پرہیزگار کے لیے جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کو عطا فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے. اس کے بعد ہے ورس نمبر 30. یہاں تک یہ ہم نے پڑھنا ہے کانسپائریسیز آف انفائڈلس، یعنی کافروں کی سازش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کافروں نے سازش کی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافروں کا کام ہی سازش کرنا تھا، تو وہ ہر وقت سازشوں میں لگے رہتے تھے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازش کی. جب دین بہت زیادہ پھلنے پھولنے لگا اور دین اسلام کا ہر سو ڈنکا بجنے لگا تو انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا حاصل کریں. تو انہوں نے ایک وفد بلایا، ایک ڈیلیگیشن بلایا جو کہ قبیلوں کے سرداروں کا ایک وفد تھا. اور وہ مکے کے اندر ایک انہوں نے میٹنگ ہاؤس بنایا ہوا تھا جسے دار الندوہ کہتے ہیں. دار کہتے ہیں عربی زبان میں ہاؤس کو، اور ندوہ کہتے ہیں میٹنگ کو. دیٹ واز اے میٹنگ ہاؤس آف دی انفائڈلس، جہاں پر یہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے، آئندہ کے کاموں کے لیے لائحہ عمل تیار کرتے تھے کہ آئندہ ہمیں مستقبل میں کرنا کیا ہے. تو وہ اس گھر میں جمع ہو کر بیٹھے اور رسول اللہ کے خلاف سازش کرنے لگے. تمام قبیلوں کے سردار موجود تھے. تو اس گھر کا نقشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں ہمیں کھینچ کر بتایا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. Remember how the unbelievers plotted against you. یاد کرو اے نبی کیسے کافروں نے آپ کے خلاف سازش کی تھی. To keep you in bonds، یا تو آپ کو قید کر دیں، اور slay you، یا پھر آپ کو شہید کر دیں، اور get you out of your home، یا پھر آپ کو ملک بدر کر دیں. تو یہ ان کے جو ہے سازش کی 3 نکات تھے جس میں سے ایک پر انہوں نے عمل کرنا تھا.
اچھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، they plot and plan and Allah too plans. وہ پلاننگ کر رہے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کی، رسول اللہ کو مارنے کی، اور دوسری طرف اللہ بھی پلاننگ کر رہا تھا رسول اللہ کو بچانے کی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں whose planning will be the best planning، کس کی پلاننگ بڑھیا ہوگی، سپیریئر ہوگی؟ یقیناً اللہ کی، کیونکہ اللہ از آل پاورفل۔ واللہ خیر الماکرین، دیکھیں اللہ نے آگے فرما بھی دیا بٹ دا بیسٹ آف پلانرز از اللہ، اللہ کی پلاننگ بہت بڑھیا ہے۔ وہ پلاننگ کر رہے تھے رسول اللہ کو مار دینے کی، اللہ پلاننگ کر رہا تھا رسول اللہ کو بچانے کی، تو اللہ کی پلاننگ بڑھیا ہے۔ وہ رسول اللہ کو مارنا تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ تک ٹچ نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح سے محفوظ رکھا کافروں کے شر سے۔ یہ تو تھی سورہ انفال کی ورس نمبر 30، جو کہ ہم نے سورہ انفال شروع کی تھی قرآنک پورشن میں، ورس نمبر 1 to 30۔ یہ جو آپ کا کنٹینٹ ہے، جو کہ آپ کو فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم میں آپ کو پڑھایا گیا ہے، اس کا اب ریویو ایٹ اے گلانس آپ کو میں دینے جا رہا ہوں۔ ایٹ اے گلانس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سرسری طور پہ اسے دیکھیں گے۔ جو کچھ ہم نے 7 ویکس کے اندر پڑھا ہے اسے اب چند منٹوں میں تو پڑھانا بہت ہی زیادہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اس کا ہم ریویو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پڑھا کیا تھا۔ تو ہم نے جو پڑھا ہے سب سے پہلے وہ ہے قرآنک پورشن، جس میں سورہ انفال پڑھی ہم نے 1 to 30 ورسز پلس اٹس کوشچن آنسرز۔ جو سورہ انفال کی ورسز میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں بھی، ایک بار اور بتا دیتا ہوں۔ ایکسرسائزز میں جو ورسز لکھی ہوئی ہیں ان ورسز کی آپ نے صرف ٹرانسلیشن یہاں سے یاد کرنی ہے، اور آپ کے کوشچن آنسر، خاص طور پہ کلاس 9 کے جو کوشچن آنسرز ہیں، وہ آپ کو ٹیچر کنٹینٹ جو دیا گیا ہے سولوشن کے طور پہ، وہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ ورسز آپ نے یہاں نوٹ سے یاد کرنی ہے، کوشچن آنسر آپ کے پاس کنٹینٹ سولوشن میں لکھے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی کوشچنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے میمورائز کرنے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے حدیث پورشن، جس میں ہم نے 1 سے لے کر 5 حدیثیں پڑھی ہیں آن ڈفرینٹ ٹاپکس۔ ان حدیثوں کی ٹرانسلیشن اور ان کے کوشچن آنسر آپ کو کنٹینٹ میں دے دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ نے انہیں کاپی میں لکھنا بھی ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ڈفرینٹ قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمینالوجیز، جو کہ آپ کو آپ کے کانٹینٹ سولوشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں۔ یہ بھی آپ نے وہاں سے پڑھنی بھی ہیں، یاد بھی کرنی ہے، اپنی کاپی میں بھی لکھنا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا ٹاپک پورشن، جس میں ہم نے پڑھا تھا ٹاپک نمبر 1 دا اسٹڈی اسٹڈی آف دا ہولی قرآن، یعنی قرآن کا مطالعہ۔ اس میں ہم نے قرآن کا انٹروڈکشن پڑھا تھا، قرآن کی حفاظت کے بارے میں پڑھا تھا، قرآن کی کمپائلیشن کے 3 پیریڈز بھی ہم نے اسی میں پڑھے تھے، اور قرآن کے میرٹس یعنی قرآن کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وہ سارا کچھ آپ کے پاس آپ کے کنٹینٹ سولوشن میں لکھا ہوا ہے، آپ نے وہاں سے اسے دیکھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ اب باری آتی ہے آپ کی کاپی کی۔ امید کرتا ہوں کہ جس طرح شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا اس طرح آپ نے اپنی کاپی کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہوگا، اپنی کاپی کے کور پیج کو فل کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو کر لیں۔ آپ نے اپنا یہ بایو ڈیٹا جو ہے اپنے والدین کی مدد سے پر کرنا تھا،
اپنا نیم، فادر نیم، کلاس، رول نمبر، سیکشن، یہ تمام چیزیں یہاں آئیں گی۔ اپنی انڈیکس کو ضرور مینٹین کریے گا۔ آپ نے جو بھی کام کیا ہوگا اپنی کاپی میں، اس سارے کام کا انڈیکس پیج جو ہے آپ نے یہاں پر ضرور مینٹین کرنا ہے۔ فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ہیز بین اسٹارٹیڈ، یہ سب سے ٹاپ پر ہیڈنگ آ جائے گی۔ پھر آپ نے قرآنک پورشن میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی ہیڈنگس آئیں گی، حدیث پورشن اس کی ہیڈنگس، حدیثوں کی ہیڈنگس، پھر ان کے پیجز نمبر بھی آپ ضرور لکھیے گا، ویک نمبر اینڈ ڈیٹ وائز آپ نے جو ہے لکھ کر اسے مینٹین کرنا ہے۔ آپ کا یہ کنٹینٹ پیج مینٹین ہو جائے گا تو آپ کا پورا ورک بھی پھر اسی طرح مینٹین ہونا چاہیے، ویک وائز اینڈ ڈیٹ وائز۔ اور جب آپ کا کام مکمل ہو جائے گا تو ایز یوزول اپنی کاپی کے لاسٹ پیج پر جو ورک کیا ہے اس کے لاسٹ پیج پہ آپ نے کنٹینٹ لکھنا ہے۔ یہ کنٹینٹ جو یہاں لکھا ہوا ہے قرآنک پورشن سورہ انفال 1 to 30، یہ پورا کنٹینٹ ہے آپ کا جو کچھ آپ نے فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم میں پڑھا ہے۔ اسی میں سے آپ کا پیپر بھی بنایا گیا ہے جو کہ آپ کا ابھی فرسٹ سیمسٹر مڈ ٹرم ہوگا، تو اسی کی آپ نے اپنی کاپی میں سے تیاری کرنی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پیپر پیٹرن بھی بتاتا چلوں۔ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے، ویسے تو آپ اپنے پیپر پیٹرن سے ہیبیچول ہوں گے، آپ کی جو ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ پیپر کس طرح سے ہوتا ہے۔ سیکشن اے ایم سی کیوز پر بنایا جاتا ہے۔ کچھ ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے ہیں جن کے 4 آپشن لکھے ہوتے ہیں، اور ان 4 آپشنز میں سے آپ نے کوئی ایک کریکٹ آپشن جو ہے دیکھ کر اسے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکشن بی ہے، سیکشن بی میں 3 کوشچنز ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا کوشچن ورسز اور حدیثوں کی ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا یہ پیپر ہونے جا رہا ہے مڈ ٹرم کا، تو یہ 30 مارکس کا ہوگا۔ اس میں آپ کو 6 عربی کی عبارتیں دی جائیں گی، جس میں سے 3 آیتیں ہوں گی، 3 حدیثیں ہوں گی۔ ان 6 میں سے آپ کو 4 اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہیں، 2 کی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے 3 آیتیں کر لیں، 1 حدیث کر لیں، 4 ہو جائیں گی، یا آپ کی مرضی ہے آپ 3 حدیثیں کر لیں ساتھ میں 1 آیت ملا لیں۔ اٹس ڈپینڈ اپون یو، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ اس کے بعد اسی سیکشن میں دوسرا کوشچن ہوتا ہے سیکشن بی میں، یہ شارٹ کوشچن آنسر کا سیکشن ہے۔ اس میں جو دوسرا کوشچن ہوتا ہے وہ شارٹ کوشچن آنسر کا ہوتا ہے، جس میں آپ نے سورہ انفال کے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں یا ٹاپکس کے ہوتے ہیں یا حدیثوں کے ہوتے ہیں، وہ پورے آپ کے سلیبس میں سے دیے جاتے ہیں۔ آپ کو تقریباً 8 سوال دیے جائیں گے، ان 8 میں سے آپ نے 6 سوال کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد اسی سیکشن بی میں کوشچن نمبر 4 ہوتا ہے، جس میں قرآنک اینڈ ریلیجیس ٹرمز دی جاتی ہیں، 6 دی جاتی ہیں، 6 میں سے 4 کی آپ نے ڈیفینیشنز لکھنی ہوتی ہیں۔ یہ سیکشن بی یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر آتا ہے سیکشن سی۔ اور سیکشن سی جو ہے یہ ڈسکرپٹیو کوشچنز آنسرز ہوتے ہیں، یعنی بیانیہ سوالات کے جوابات۔ آپ نے لانگ کوشچن آنسرز کے یہاں پر جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے آپ نے ابھی صرف ٹاپک نمبر 1 ہی پڑھا ہے، دا اسٹڈی آف دا ہولی قرآن، تو اس میں وہی ٹاپک نمبر 1 کے جو سوالات ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے۔ تقریباً 5 سوال ہوتے ہیں، 5 میں سے آپ کو 3 کرنے ہوتے ہیں، 2 کی آپ کے پاس سیکشن سی میں چوائس ہوتی ہے۔ یہی پیپر پیٹرن جو ہے بورڈ کا بھی پیپر پیٹرن ہے، جو کہ آپ سے امتحان لیا جائے گا، تو آپ نے اس کی مکمل طور پہ تیاری کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنا کام بھی اپنی کاپی میں کر لیا ہوگا، اور اسے آپ جو ہے اپنے یہاں پر ہمارے اسکول کا جو ریسپشن ہے اکیڈمکس، تو وہاں پر آپ نے جمع کرا دینی ہے اپنی کاپیز۔ کئی سارے بچوں نے یہاں دی بھی ہے اپنی کاپیز لا کر چیکنگ کے لیے، تو آپ اپنی کاپی کو اچھے طریقے سے مینٹین کر کے گڈ ہینڈ رائٹنگ میں یہاں اپنے اسکول کے ریسپشن پر آ کے دے جائیں، تاکہ آپ کی کاپیز ایگزام سے پہلے فائنلائز ہو جائیں، چیکنگ ان کی ہو جائے، کریکشن ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو بتا دوں کہ کنٹینٹ اپنے انڈیکس میں لکھنا مت بھولیے گا، یہ آپ نے انڈیکس اچھے طریقے سے مینٹین کرنا ہے، اور 4 سوال جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے۔ 4 سوال جو ہیں وہ آپ نے 6 سوال کرنے ہیں، 2 کی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے۔ 6 میں سے آپ نے 4 کرنے ہیں، 2 کی آپ کے پاس 4 چوائس ہوتی ہے۔
آخر میں اینڈنگ ٹائٹل پیج ضرور بنائیے گا، جو کہ آپ کو بنانا آتا بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام طلباء اور طالبات کو امتحانات میں زیادہ سے زیادہ محنت کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔